کے لوگ تجھے اپنے فائدے کے لیے چاہتے ہیں، صرف تیرا رب ہی ہے جو تجھے تیرے فائدے کے لیے چاہتا ہے، صرف تیرا رب ہے۔ جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیب کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، جب رب راضی ہوتا ہے، اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہے۔ جب تم پر کوئی مشکل آئے تو کسی کا احسان نہ لو، کیونکہ مصیبت 4 دن کی ہوگی اور احسان زندگی بھر کا۔ مصیبت 4 دن کی۔ انسان نے جو کچھ کیا جوانی میں کیا ہوتا ہے، عمر کے آخری حصے میں وہ اس پر ضرور لوٹ آتا ہے اگر اس نے توبہ نہ کی۔ اگر کسی کے دل میں جگہ بنانا چاہتے ہو تو اسے سیدھے اور پورے نام سے پکارا کرو۔ جب تمہارا دل کسی سے گلے لگ کر رونے کو چاہے تو قرآن پاک کو سینے سے لگا لینا۔ جب گلے لگ کر رونے کو دل چاہے، تمہارا ایک رب ہے پھر بھی تم اسے یاد نہیں کرتے۔ تمہارا تو ایک رب ہے لیکن اس کے کتنے بندے ہیں، پھر بھی وہ تمہیں نہیں بھولتا۔ حضرت علی کا فرمان ہے، کسی انسان کو پتھر سمجھ کر ٹھوکر نہ مارو، کسی بھی انسان کو پتھر سمجھ کر، بلکہ اسے تراش کر دیکھو، شاید وہ ہوئی رہا ہو۔ اسے تراش کر دیکھو۔ کسی کو منہ پر بے عزت کرنا اسے قتل کرنے کے برابر ہے، کسی کو اس کے منہ پر بے عزت کر دینا۔ عقل مند وہ ہے جو اپنی زبان کو غیبت سے بچائے، اور مومن وہ ہے جس کا دل شک سے پاک ہو۔ مومن وہ ہے جس کا دل شک سے پاک ہو۔ بہترین سیرت یہ ہے کہ تم لوگوں کے ساتھ اس طریقے سے پیش آؤ جس طرح تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ پیش آئیں، ایسے ہی تم لوگوں کے ساتھ پیش آؤ۔ یہ بہترین سیرت ہے۔ جو آدمی صبر اختیار کرتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے، اور جو جلد بازی کرتا ہے وہ ٹھوکر کھاتا ہے۔ جلد باز ٹھوکر کھاتا ہے اور کامیابی اور صبر والا کامیاب ہوتا ہے۔ دنیا میں 1000 رشتے بناؤ لیکن ایک رشتہ ایسا بناؤ کہ جب ہزاروں تمہارے خلاف ہوں تو وہ ایک تمہارے ساتھ کھڑا ہو۔ جب سارے تمہارے خلاف ہوں ایک سارے ساتھ کھڑا ہو۔ جو دل کی تکلیف دیکھ کر بے چین ہو جاتا ہے تو جان لو اس دل میں اللہ تعالیٰ رہتا ہے۔ جو دل کی تکلیف دیکھ کر بے چین ہو جائے اس میں جان لو اللہ تعالیٰ رہتا ہے۔ جب تم بے زبان توڑ دیے جاؤ، سمجھ جاؤ کہ اللہ تمہیں اپنے قریب لا کر جوڑنا چاہتا ہے۔ زندگی جب رلائے تو سمجھ لینا کہ گناہ معاف ہو گئے ہیں، اور جب زندگی ہنسائے تو سمجھ لینا دعائیں قبول ہو رہی ہیں۔ اگر رلائے تو گناہ معاف ہو رہے ہیں، ہنسائے تو دعائیں قبول ہو رہی ہیں۔ جب موت کا انتظار ہوتا ہے اور تو نیک کاموں میں جلدی کرو، جب موت کا انتظار ہوتا ہے۔ جب انسان کسی سے ڈرتا ہے تو اس سے دور بھاگتا ہے، لیکن جب وہ اپنے رب سے ڈرتا ہے تو اس کے اور قریب ہو جاتا ہے۔ جب انسان کسی سے ڈرتا ہے تو اس سے دور بھاگتا ہے، لیکن جب وہ اپنے رب سے ڈرتا ہے تو اس کے اور قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ صرف تمہارے راستے موڑنا تمہاری دعاؤں کو نہیں، وہ تمہیں اپنے طریقے سے تمہاری منزل تک پہنچانا چاہتا ہے۔ تمہارے راستے موڑتا ہے، تمہاری دعائیں نہیں۔ جب کسی کی سچی محبت معلوم کرنی ہو تو اس کے غصے میں اپنے لیے الفاظ اور جذبات دیکھو۔ اگر کسی کی محبت معلوم کرنی ہے تو نفرت گناہ سے کرو، گناہ کرنے والوں سے نہیں، شاید وہ تمہاری محبت میں آ کر گناہ کو چھوڑ دے۔ گناہ سے نفرت کرو لیکن گناہ کرنے والے سے نہیں۔ تمہاری نیت کا امتحان اس وقت ہوتا ہے جب تم کسی ایسے انسان کی مدد کرتے ہو جس سے تمہیں کسی بھی چیز کا لالچ نہ ہو۔ پھر تمہاری نیت کا امتحان ہے جب تمہیں اس سے کوئی لالچ نہ ہو۔ اپنے دن کا آغاز صدقہ دینے سے کیجیے، اس دن تمہاری کوئی بھی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں کرے گا۔ اپنے دن کا آغاز صدقے سے کریں۔ آنسوؤں کا قطرہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ قیمتی ہے، لیکن کوئی اس کی قیمت اس وقت تک نہیں جان سکتا جب تک وہ اس کی اپنی آنکھ سے باہر نکل کر نہ ٹپکے۔ وہ ایک آنسوؤں کی قیمت نہیں سمجھ سکتا۔ حضرت علی فرمایا، جب میری دعا قبول ہوتی ہے تو میں خوش ہوتا ہوں کہ اس میں میری رضا ہے، اور جب دعا قبول نہیں ہوتی تو اور خوش ہوتا ہوں کہ اس میں تو اب میرے رب کی رضا ہے۔ جب میری دعا قبول ہوتی ہے تو میری رضا، جب نہیں ہوتی تو اس میں میرے رب کی رضا ہے۔
کبھی غم نہ کرنا کہ دنیا تمہارے ساتھ نہیں، بلکہ خوش ہونا کہ دنیا کا مالک تمہارے ساتھ ہے۔ اس بات کا دکھ نہیں کہ دنیا ساتھ نہیں، خوشی اس بات کی ہے کہ دنیا کا مالک ساتھ ہے۔ اگر تم اس وقت مسکراتے ہو جب تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہوتے ہو، تو جانو دنیا میں کوئی تمہیں نہیں توڑ سکتا۔ جب تم تب مسکراتے ہو جب تم ٹوٹے ہوئے ہوتے ہو۔ حضرت علی سے پوچھا گیا انسان برا کب بنتا ہے؟ آپ نے فرمایا جب وہ اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھنا شروع ہو جائے تو انسان برا بننا شروع ہو جاتا ہے، دوسروں سے بہتر سمجھنا شروع ہو جائے۔ اور جو بہت اچھا لگے اسے بہت کم ملا کرو، اور جو بہت زیادہ اچھا لگے اسے صرف دیکھا کرو، اور جو دل میں سما جائے اسے صرف یاد کرو، جو دل میں سما جائے، کیونکہ وہ جتنا قریب ہوتا ہے دنیا اسے اتنا ہی دور کر دیتی ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ تمہاری خاموشی تمہاری عبادت بن جاتی ہے جب تم غیبت اور فضول بات سے بچتے ہو۔ اللہ کے ساتھ جڑا ہوا شخص کبھی نہیں ٹوٹتا، چاہے دنیا اسے کتنا ہی توڑنے کی کوشش کرے۔ اللہ کے ساتھ جڑا ہوا شخص کبھی نہیں ٹوٹتا، چاہے دنیا کتنی ہی کوشش کرے۔ جو اپنے غصے کو قابو میں رکھتا ہے وہ اپنے دشمن پر سب سے بڑی فتح پاتا ہے۔ جو اپنے غصے کو قابو میں رکھتا ہے وہ بڑی فتح پاتا ہے۔ لوگ تمہیں بھول سکتے ہیں مگر تمہارا رب تمہیں کبھی نہیں بھولتا۔ لوگ تمہیں بھول سکتے ہیں مگر تمہارا رب نہیں۔ تمہارا ماضی چاہے کیسا بھی ہو، اللہ تمہیں نئی شروعات کا موقع ضرور دیتا ہے۔ تمہارا ماضی چاہے کیسا بھی ہو، ہر مشکل میں اللہ تمہاری دعاؤں کو سن رہا ہوتا ہے، بس وہ تمہارے لیے بہترین وقت کا انتظار کرتا ہے۔ اللہ تمہاری دعاؤں کو سن رہا ہوتا ہے، وہ تمہارے لیے بہترین وقت کا انتظار کرتا ہے۔ جو شخص اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جاتا ہے اس کا دل کبھی بوجھل نہیں ہوتا جو اپنے رب پر راضی ہو جاتا ہے۔ تمہارے خواب اس وقت پورے ہوتے ہیں جب وہ اللہ کی رضا کے مطابق ہوں، تو تمہارے خواب پورے ہو جاتے ہیں جب وہ خواب اللہ کی رضا کے مطابق ہوں۔ اللہ کی رضا میں خوشی تلاش کرو، اللہ کی رضا میں خوشی تلاش کرو، تم کبھی غمگین نہیں رہو گے، تم کبھی غمگین نہیں رہو گے۔ جو تمہیں اللہ کی یاد دلائے وہ تمہارا سب سے سچا دوست ہے، تو تمہیں اپنے رب کی یاد دلائے وہی تمہارا سب سے سچا دوست ہے۔ تمہارا ایمان اس وقت پرکھا جاتا ہے جب تمہارے پاس کوئی سہارا نہیں ہوتا۔ جب تم بے آسرا ہوتے ہو تو تمہارا ایمان اللہ پرکھتا ہے۔ اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا سب سے بڑی عبادت ہے۔ سب سے بڑی عبادت اللہ کے فیصلوں پر راضی ہو جانا ہے۔ تمہارا ہر نیک عمل تمہارے لیے روشنی ہے جو قیامت کے دن کام آئے گی۔ تمہارے نیک عمل تمہارے لیے روشنی ہے جو محشر کے دن کام آئے گی۔ دنیا کی سب سے بڑی طاقت اللہ کا ذکر ہے، سب سے بڑی طاقت میرے رب کا ذکر ہے۔ جو شخص دوسروں کو معاف کرتا ہے وہ اپنے دل کو آزاد کر لیتا ہے۔ جو دوسروں کو معاف کر دیتا ہے اللہ تمہیں ہمیشہ بہتر دے گا، بس تم صبر کرو، بس تم صبر کرو، اللہ تمہیں ہمیشہ بہترین دے گا۔ تمہاری دعا تمہاری قسمت بدل سکتی ہے، بس یقین رکھو اپنے رب پر، تمہاری دعائیں تمہاری قسمت بدل سکتی ہیں۔ دنیا میں سب کچھ ختم ہو سکتا ہے مگر میرے اللہ کی رحمت کبھی ختم نہیں ہوگی۔ ہر چیز ختم ہو جائے گی لیکن میرے رب کی رحمت کبھی ختم نہیں ہوگی۔ جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے بہترین فیصلے کرتا ہے۔ جو میرے رب پہ یقین رکھتا ہے تو میرا رب اس کے لیے بہترین فیصلے کرتا ہے۔ تمہاری آزمائش تمہاری برداشت کے مطابق ہے، اس سے زیادہ کبھی نہیں ہوگی۔
اس سے زیادہ کبھی نہیں ہوگی تمہاری آزمائش۔ اللہ کی رضا کے لیے کیا گیا ہر عمل تمہارے لیے آخرت کا سرمایہ ہے۔ جو رب کی رضا کے لیے کیا ہوا عمل تمہارے لیے آخرت کا سرمایہ ہے۔ تمہارا اخلاق تمہاری عبادت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ تمہارا اخلاق، جو تمہارے لیے دعا کرے وہ تمہاری زندگی کا سب سے قیمتی تحفہ ہے۔ جو تمہارے لیے دعا کرے تو وہ تمہارے لیے تحفہ ہے۔ اللہ کے قریب ہونے کا آسان راستہ نماز ہے۔ میرے رب کے پاس جانے کا آسان راستہ نماز ہے۔ اصل کامیابی یہ نہیں کہ تمہارے پاس کتنا ہے، بلکہ یہ ہے کہ تم کتنا شکر ادا کرتے ہو۔ اصل کامیابی یہ نہیں کہ تمہارے پاس کتنا ہے، بلکہ کامیابی یہ ہے کہ تم اپنے رب کا کتنا شکر ادا کرتے ہو۔ تمہارے گناہ تمہیں جتنا بوجھل کر سکتے ہیں، اللہ کی معافی تمہیں اتنا ہی ہلکا کر دے گی۔ شیطان جتنا تمہارے گناہوں کو بوجھل کرے گا، میرے اللہ کی رحمت، میرے اللہ کی معافی تمہیں اتنا ہی ہلکا کر دے گی۔ میرے رب کی معافی۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی انسان سے نہیں ڈرتا۔ جو اللہ سے ڈرے اسے پھر کسی انسان سے ڈرنے کی ضرورت